بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی اردو بیسٹ اسٹوری چینل۔ شروع کرتے ہیں آج منشیات کا ایک افسانہ جس کا نام ہے آسیب۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شروع کرتے ہیں۔ شروع میں تو کتنا عرصہ ہمیں یقین ہی نہ آیا کہ یہ جو دن رات کی دوڑ دھوپ کے باوجود ہماری پوری نہیں پڑتی اور آئے روز بیماری، لڑائی جھگڑے اور چھوٹے موٹے حادثات کی صورت کوئی نہ کوئی آفت ہمیں گھیرے رکھتی ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہمیں یہی سمجھتے رہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ امی ابا کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ حالانکہ یہ بات میری سمجھ میں کبھی نہیں آئی کہ جب اللہ میاں نے گناہوں کی سزا کے لیے اگلی دنیا میں دوزخ کی آگ بھڑکا رکھی ہے تو یہاں کیوں؟ یہ تو دوہری سزا ہو گئی۔ اور یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ مزے کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو کیا انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ اور ان کی رسی کیوں اتنی دراز ہے؟ اور حالانکہ اس بات کے اشارے کی نظر نہ آنے والی کوئی مخلوق وہاں پہلے سے رہ رہی ہے۔ مکان کی تعمیر کے وقت ہی سے مل رہے تھے، کبھی رنگ کا ڈبہ، کبھی سیمنٹ کی بوری اور کبھی مستریوں کاریگروں کے اوزار گم ہو جاتے، کبھی تازہ پلستر یوں الٹی سیدھی لکیریں ڈالی جاتی جیسے رات بھر بت نے کٹم کاٹا کھیلتے رہے ہوں۔ بعض اوقات کوئی فضول سا جملہ بھی لکھ دیا جاتا جس کے حجوں سے پتہ چلتا پرائمری اسکول سے بھاگے ہوئے کسی بچے کی تحریر ہے۔ اس لیے ہم اسے مزدوروں اور ملحقہ کچی بستی کے آوارہ لڑکوں کی کارروائی سمجھتے رہے۔ بلکہ مکان میں منتقل ہو جانے کے کچھ عرصے بعد جب گھر کی عورتیں شکایت کرتی کہ رات کو گلدان میں سجائے کیے پھول اگلی صبح کو پتی پتی ہوئے پڑے ملتے ہیں، ایک کمرے کی چیز دوسرے اور دوسرے کی تیسرے یا کوڑدان میں ملتی ہے، اور بچوں کے کھلونے اور ویڈیو گیمز توڑ کر پھینک دی جاتی ہے، تو ہم اسے گھر کے بچوں کی شرارت سمجھتے اور انہیں سرزنش کر کے مطمئن ہو جاتے۔ وہ زیادہ اصرار کرتی تو ہم گھر کے مرد انہیں ضعیف العقیدہ اور توہم پرست قرار دیتے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ مگر حیرت ہوتی کہ کمپیوٹر سائنس میں ماسٹر کی ڈگری رکھنے والی بھابھی بھی ان کی ہمنوار ہو گئی کہ گھر پر کسی آسیب کا سایہ ہے۔ چھوٹی بہن روحی نے فلسفی پڑھی تھی، اس نے شروع میں کچھ روز فلسفہ بگارا، پھر وہ بھی چپ ہو گئی، بلکہ ہر وقت ڈری ڈری رہنے لگی۔ بعد میں پتہ چلا وہ میرا سویٹر بن رہی تھی۔ جب آدھا بن چکی تو ایک صبح وہ سارا اڑا ہوا ملا، بچوں کو ڈانٹا ٹپٹا گیا اور اس نے دوبارہ بننا شروع کیا، مگر وہ جتنا ہر روز بنتی وہ اگلے روز ادلا ہی ملتا اور سرہانے رکھ کر سونے سے اسے ڈر لگتا مبادا او غیبی ہاتھ میں جو سویٹر اڑوڑتا اس کا گلا دبا دے۔ آخر کار اس نے سویٹر بننا ہی چھوڑ دیا اور میرے لیے بازار سے ریڈی میڈ خرید لائی۔ قریب ہی کچی آبادی تھی اور اگرچہ بلدیہ نے اس کے گرد چار دیواری تعمیر کر رکھی تھی اور آنے جانے کے راستے مقرر کر دیے تھے، مگر یہاں کے کمیوں کی طرح اگنے والے بچے جہاں سے جی چاہتا دیوار پلانگ کر آس پاس کی کوٹھیوں بنگلوں میں گھس جاتے اور جو چیز ہاتھ لگتی اٹھا لے جاتے، اور پردار درختوں پر تو بیتالیوں کی طرح ایک ساتھ کئی لٹکے نظر آتے۔ مگر اس سے محلے کے لوگوں کو کچھ آسانیاں بھی تھیں۔ گھر کے کام کاج کے لیے لڑکے لڑکیاں اور عورتیں کم معاوضے پر مل جاتی اور ان کے مردوں کو آسانی سے بھیگار میں پکڑا جا سکتا۔ خود ہمارے ہاں اسی آبادی کی ایک بیوہ عورت کام کرتی تھی۔ شروع میں وہ رات کو اپنے گھر چلی جاتی تھی، مگر جب امی کو پتہ چلا کہ وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ زمین کھود کر بنائے گئے غارنما کمرے میں رہتی ہے جس کے بیٹھ جانے کا دڑکا لگا رہتا ہے، انہوں نے سرونٹ روم کو جو اسٹور کے طور پر استعمال ہو رہا تھا خالی کر کے رہائش کے لیے دے دیا۔ ابا کا خیال تھا ساری خرابی یہی سے پیدا ہوئی تھی اور یہ ساری حرکتیں ملازمہ کی 9-10 سالہ بیٹی کرتی تھی جسے پڑھنے اور کھیلنے کی عمر میں اسکول چھڑوا کر کام پر لگا دیا گیا تھا، لیکن وارداتوں کی نوعیت دیکھ کر یقین نہ آتا۔
یہ اتنی چھوٹی بچی کے بس کے بات نہ تھی، پھر بھی اس کی خوب نگرانی اوس باس پرس کی گئی، مگر آخرکار اسے بالذمہ قرار دینا پڑا۔ اس کی بجائے خواتین کو ملازمہ کا چند ماہ کا بچہ زیادہ پراسرار اور منحوس معلوم ہوتا تھا، جو پیدا ہوتے ہی اپنے باپ کو کھا گیا تھا، ورنہ اس زمانے میں صرف بخار سے بھی کوئی مرتا ہے۔ یوں بھی وہ عام بچوں کے برعکس کم روتا تھا۔ ماں اسے دودھ پلاتی یا بھوکا رکھتی، وہ گھنٹوں چپ چاپ پڑا انگوٹھا چوستا اور کھیلتا رہتا۔ میرا اپنا خیال تھا کہ یہ کوئی ایسی غیر معمولی بات نہ تھی۔ پیدا کرنے والوں کو تو پتہ ہی تھا کہ اسے کس مٹی سے بنانا اور اس میں صبر و شکر کی کتنی مقدار ملانی ہے، مگر گھر کی عورتوں کو اس سے خوف آتا۔ وہ کبھی دبے اور کبھی واشکاف لفظوں میں اس کا اظہار کرتی، مگر ایک کی تنخواہ میں کام کرنے والی دو انہیں اور کہاں مل سکتی تھی۔ ناچار برداشت کرتی رہی۔ پھر رفتہ رفتہ پریشان کن واقعات جلدی اور متواتر سے رونما ہونے لگے۔ چھوٹی چھوٹی اور خاص طور پر خوشبودار چیزیں غائب ہونے لگی، کبھی ہیئر آئل کی شیشی، کبھی شیمپو اور کبھی پاؤڈر کا ڈبہ۔ واش ہینڈ بیسن سے صابن کا ٹکیا غائب ہو جاتی، اور کبھی روشن دان یا الماری کے اوپر جہاں کی سوتا قد بچے کا ہاتھ نہ پہنچ سکتا پڑی ملتی۔ سنگار میز کی اکثر چیزیں غائب یا خراب کر دی جاتی، لپسٹک دیواروں پر اور شو پالش آئینوں پر مل دی جاتی۔ خوشبودار چیزوں کے ساتھ ہی گھر سے مہر و محبت کی خوشبو بھی اٹھ گئی۔ ایک دوسرے پر شک و شبہ کا اظہار، الزام تراشیاں اور جھگڑے۔ گھر میں ابا جان کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی بیمار رہنے لگا، اور سرانے رکھی دوا کی شیشی یا کیپسول غائب ہو جاتے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اکثر چیزیں کہیں دوسری جگہ پڑی مل جاتی۔ بعض اوقات گندی اور ناکارہ چیزیں پاک صاف جگہوں اور پاک صاف چیزیں غسل خانے یا گٹر سے برآمد ہوتی، لیکن پھر بھی یہی بچگانہ حرکتیں خطرناک صورت اختیار کر گئی، جسے وہ نامراد اپنی موجودگی کا بھرپور احساس دلانا چاہتی ہوں۔ اب چاقو، بلیڈ اور کینچی وغیرہ کا استعمال ہونے لگا۔ خوبصورت اور نئی سل کر آئے ہوئے کپڑے خاص طور پر نشانہ بنتے، شوخ رنگ کی ٹائیاں، کامدار دوپٹے، شادی کے جوڑے اور تکیوں کے پھولدار غلاف کاٹ کتر دیے جاتے۔ آج اگر منی اپنا فراق چاک ہو جانے پر رو رہی ہے، یا روحی اپنے جہیز کے کسی قیمتی جوڑے پر شگاف ڈالے جانے پر آنسو بہا رہی ہے، تو کل بھابھی اپنی کسی ساڑی یا دوپٹے پر کینچی چل جانے پر واویلا کر رہی ہے۔ بالآخر گھر کے لوگ ایک دوسرے سے اور دور ہونے لگے۔ ستائیدان بزدادوں اور بزوقوں کا مقصد بھی یہی تھا۔ بھابھی نے ایک روز حساب لگایا کہ روحی کے مشترکہ کھاتے کے جہیز کو چھوڑ کر ان کا نقصان زیادہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے صرف قیمتی اور نئے جوڑوں پر، جبکہ ہمارے معمولی اور پرانے کپڑوں پر کینچی چلی۔ دراصل بھائی کی تنخواہ اور میرا کنبہ بڑا تھا۔ یہ ان کی دوسری شادی تھی۔ پہلے بے اولاد بیوی سے طلاق کے کئی سال بعد وہ مشکل سے دوسری شادی پر رضامند ہوئے تھے۔ اب ان کے 2 بچے تھے، جن کی عمریں 5 سال سے کم تھی۔ میرے بچوں کی تعداد ان سے 3 گنا تھی، 2 بڑے اور سمجھدار، 4 چھوٹے جو پرائمری اور ہائی اسکولوں میں پڑھتے تھے۔ بھابھی کو مشترکہ کھاتے کے مستقل نقصان کا قلق رہتا تھا۔ بہانہ ہاتھ آ گیا تو گھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ والدہ اور روحی ہمارے اور والد صاحب بھائی کے حصے میں آئے، اور کچی آبادی کی ماں بیٹی اسی تنخواہ پر 2 گھروں کا کام کرتی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ بھائی بھابھی کے علیحدہ ہو جانے سے اچانک امن اور سکون ہو گیا، جس سے ان کے اس شبے کو تقویت ملی کہ میرے بیوی بچے ان کے قیمتی اور شاندار کپڑوں سے جلتے تھے اور موقع پا کر انہیں خراب کر دیتے تھے۔ ابا ان کے دسترخوان پر کھاتے تھے، قدرتی طور پر وہ بھی ان کی ہمنوائی کرنے لگے۔ مجھے خود بھی شوق ہو گیا، اور میں نے اپنے کنبے کے ہر فرد سے باس پرس کی۔ راتوں کو اٹھ اور چپ کر ان کی جاسوسی کرتا، خصوصاً لڑکیوں پر نگاہ رکھتا کہ سائے اور آصف کی ہر کہانی کا تعلق عام طور پر کسی بالغ یا نابالغ لڑکی یا گھٹن اور ہسٹیریا میں مبتلا عورت ہی سے ہوتا ہے۔
تباً کمزور ہونے کی وجہ سے وہ عام طور پر ضعیف العقیدہ ہوتی ہے اور وہ عاشق واشق بھی انہیں پر ہوتے ہیں۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بچوں کو پڑھائی سے فرصت نہیں، اس لیے وہ امتحانوں میں اول دوم آتے رہتے ہیں، تو میں نے صفائی دینے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ کوئی تیسرا ہے جو بھائیوں میں نفاق ڈال رہا ہے۔ غیر برادری کی بابی نے سمجھ لیا میرا اشارہ ان کی طرف ہے۔ اس پر گھر میں خوب ہنگامہ ہوا۔ غریب کی تو معافی بھی کوئی قبول نہیں کرتا، خواہ وہ سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ مگر اس دوران ایک اچھی بات یہ ہو گئی کہ میرے بڑے بیٹے کو نتیجہ نکلتے ہی کینیڈا کا ویزا مل گیا اور ہمارے بھی دن پھر گئے۔ ہماری بات میں بھی وزن پیدا ہو گیا، لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ گھر میں روپے پیسے کی چوریاں ہونے لگیں۔ تاہم زیورات عام طور پر مل جاتے۔ بابی کا نیکلس میری بیوی کے ٹرنک اور اس کی بالی بابی کی الماری سے ملی، مگر نقدی غائب ہو جاتی اور اپنے پیچھے لڑائی جھگڑے کا ختم نہ ہونے والا طویل سلسلہ چھوڑ جاتی۔ دونوں گھروں میں کشیدگی کی فضا تھی اور آنا جانا نہیں تھا، اس لیے ادھر کی چیز ادھر اور کرنے والی یا بھوت تھے یا کام کرنے والی ماں بیٹی، ان کا دونوں طرف آنا جانا تھا۔ ماں مصیبت زدہ اور جہادیدہ تھی، اسے روزگار اور پناہ ملی ہوئی تھی، وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ اور لڑکی بھی کب، کیوں اور کیسے کر سکتی تھی؟ یوں بھی وہ بہت چھوٹی اور معصوم تھی اور اتنے بہت سے افراد کی مسلسل نگرانی کے بعد کبھی تو پکڑی جاتی۔ شاید یہ واقعی کوئی آسیب تھا، لیکن میرا جی نہ مانتا۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جن، پریاں، بھوت پریت اور جادو ٹونا انسانی ذہن کے بچپن کی یادگار ہے، جب ہر طرف فرضی دیوی دیوتاؤں کی حکومت تھی اور مظاہر فطرت اور شجر و حجر کو معبود سمجھ کر پرستش شروع کر دی جاتی تھی۔ بعد میں یہ ادبی اور اساطیری علامتیں بن گئی۔ شب خون مارنے والے حملہ آوروں، رات کی تاریکی میں لوٹ مار کر کے غائب ہو جانے والی چوروں ڈاکوؤں کو جن، بھوت اور عفریت کہا جانے لگا۔ یوں بھی شاعری کو، تصوف اور داستانوں کو فوق الفطرت بہت مرغوب ہوتا ہے۔ انسان نے مادی اور ذہنی ارتقاء کی بہت سے منزلیں طے کر لی، چاند کے غاروں سے مریخ کے صحراؤں تک اور سمندر کی گہرائی سے خلا کی پہناؤں تک اس نے دوربینوں سے بڑی اور خوردبینوں سے چھوٹی دنیا کے بہت سے گوشے کنگال ڈالے، مگر کسی سائنسدان یا خلانورد کی جن یا پری سے ملاقات نہ ہوئی۔ پھر بھی ان کا خوف اور وسوسہ اس کے ذہن سے نہ نکلا اور نہ ہی مافوق سے اس کی دلچسپی کبھی ختم ہوگی کہ بچپن کی چیزوں سے رغبت انسان فطرت کا حصہ ہے۔ یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ یہ خبر اخبار میں شائع ہوئے بغیر رشتہ داروں، دوستوں اور جاننے والوں تک پہنچ گئی تھی اور جواب میں طرح طرح کے افسانے سنائے اور مشورے دیے جاتے۔ ہر شخص کے علم میں ایسے کئی واقعات تھے۔ کہیں راتوں کو میوزک بجتا تھا، کہیں پتھروں کی بارش ہوتی تھی، کسی گھر میں خود بخود آگ بھڑک اٹھتی اور کسی کی دیواروں پر سینکڑوں چھپکلیاں چپکی نظر آتی۔ ان سب واقعات میں مشترک بات یہ تھی کہ بلاآخر کسی پیر یا عامل کے وظیفے، تعویذ، گھنٹے اور جھاڑ پھونک نے اس مصیبت سے نجات دلائی۔ ناچار ہم نے بھی ایک کے بعد دوسرے عامل، پیر اور پنچے ہوئے بزرگوں کی تلاش جاری رکھی۔ گھر میں آئے روز عجیب و غریب حلیے کا نیم خواندہ قسم کا کوئی عامل یا پیر نظر آتا، طرح طرح کے ٹونے ٹونکے اور وظیفے، دھونیاں، اگربتیاں اور چراغ۔ کلام الہی کے خوف، وظیفوں کی مار اور عاملوں کی ڈانٹ پھٹکار سے وہ عارضی طور پر چلے بھی جاتے اور کچھ دن چین سے گزر جاتے، مگر پھر کسی دن اچانک کوئی نیا اور پہلے سے زیادہ شدید واقعہ رونما ہو جاتا۔ گھر کی خواتین کو پہلے ہی شک تھا کہ یہ سب بھائی کی متعلقہ بیوی کروا رہی ہے۔ اب عامل لوگوں نے ان کے شک کو یقین میں بدل ڈالا۔
گھر کے کونوں قدروں سے وقتاً فوقتاً تعویذ، داغے، بالوں کے گچھے یا کچھ نہ کچھ برآمد ہوتا رہتا، جس کے پیچھے اسی کا ہاتھ سمجھا جاتا۔ حالانکہ وہ بیچاری اپنی بائی کے پاس پیرس چلی گئی تھی اور کہیں بے بسٹر کی ملازمت کر کے وقت گزار رہی تھی۔ گھر میں صرف ایک میں تھا جو خلاف عقل باتوں کو نہیں مانتا تھا اور اتنے بہت سے واقعات رونما ہونے کے بعد بھی پوری طرح یقین نہیں کرتا تھا کہ نظر نہ آنے والی مخلوق انسانی زندگی میں یوں دخیل اور اثر انداز ہو سکتی ہے۔ گھر اور باہر اس موضوع پر بحث و مباحثے ہوتے رہے اور میں اکثر ہنستا اور کہتا کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو کوئی شریر یا متعصب قسم کا مسلمان یا کافر جن اپنی مرضی سے ہمارا یا پڑوسی ملک کا ایٹم بم بھی اٹھا کر چلایا جا سکتا ہے۔ اس پر ابا کہتے دیکھ لینا ایک روز ایسا ہی ہوگا۔ میں ان کے ہونے نہ ہونے کے بارے میں بحث مباحثہ بھی بہت کرتا تھا۔ چنانچہ ایک رات وضاحتوں نے مجھے سوتے میں بستر سے نیچے لڑکا دیا۔ شکر ہے چوٹ زیادہ نہیں آئی۔ میں نے بتی جلا کر دیکھا، وہ دوسری طرف منہ کیے سو رہی تھی۔ شرمندگی ذرا کم ہو گئی کہ کسی نے اس حال میں دیکھا نہیں، مگر ایک نامعلوم سا شبہ رہا کہ شاید ابھی وہ کروٹ بدل کر مسکرائے گی یا بال کھول کر سرخ آنکھوں سے مجھے گھورے گی اور مردانہ آواز میں کہکہے لگانا لگے گی۔ مگر جب اس نے کروٹ بدلی نہ کہکہا لگایا تو میں چپ چاپ بستر پر دراز ہو گیا، مگر اس ڈر سے بتی نہیں بجھائی کہ پھر نیچے نہ گرا دیا جاؤں۔ اس کے بعد میں بھی محتاط ہو گیا اور کھلے بندوں کا انکار اور مذاق کرنا ترک کر دیا۔ ابا کے ایک دوست بڑے مستند اور مشہور حکیم تھے۔ وہ بھی بھوت پریت کو نہیں مانتے تھے، مذہبی حوالوں کی اپنی طور پر مختلف توجیہات کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر کوئی گھر کی کوئی عورت یا بچہ ہسٹیریا میں مبتلا نہیں تھا تو کسی کو نیند میں چلنے کی عادت ضرور تھی اور وہ اسی عالم میں عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا۔ چنانچہ ہم راتوں کو اٹھ کر ایک دوسرے کی پڑتال کرنے اور جاگنے لگے، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ کچھ وقت اسی طرح گزر گیا، ہم بھی اچھا کھانے اور پہننے لگے۔ بیٹے نے اب مجھے کمپیوٹر بیچ دیا تھا، میں نے اس پر کام کرنا بھی سیکھ لیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی ای میلز بیچتے میری ٹائپنگ کی رفتار بھی بہتر ہو گئی تھی، لیکن مجھے قطعاً اندازہ نہ تھا کہ جب میں کمپیوٹر کھولتا ہوں کوئی اور بھی میرے پہلو میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور چھیڑخانی کرتا رہتا ہے۔ شروع میں یہی سمجھتا رہا کہ مجھے کمانڈز کا صحیح پتہ نہیں ہے، اس لیے مجھ سے اکثر غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، لیکن جب اچھی مشق ہو جانے کے بعد بھی کمپیوٹر میری ہدایات کی خلاف ورزیاں کرنے لگتا، کوئی دوسرا پروگرام کھول دیتا، جام ہو جاتا یا ہر پروگرام کو غیر قانونی قرار دے کر بند کرنے کی دھمکیاں دینے لگتا تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ بعض اوقات انٹرنیٹ کی کوئی ناپسندیدہ سائٹ کھول دیتا جو ہٹائے نہ ہٹتی۔ ایک بار میں نے بیٹے کی ای میل کھولی جس میں نئے سال کی مبارکباد دی گئی تھی۔ نئے سال کی خوشی میں خوب آتش بازی ہو رہی تھی، اسکرین پر انار سے چوٹ رہے تھے۔ ہم سب اس منظر سے خوب مخطوط ہو گئے، مگر ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس آتش بازی میں سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا، سارے پروگرام، میرا قیمتی ڈیٹا اور ونڈوز۔ میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا، مگر لگتا تھا کمپیوٹر ایک خالی ڈبے کے سوا کچھ نہیں۔ ابا نے تو سنا تو بولے سچ ہے، بنی آدم کو شیطان نے کہیں مفر نہیں، وہ اعصاب اور وائرس کی صورت کمپیوٹر بھی چلا آیا ہے اور قیامت تک ہر جگہ اس کا پیچھا کرتا رہے گا۔ پھر ہمیں تحریری پیغامات آنے لگے، میز کی دراز میں یا کسی تکیے کے نیچے عام سی سیاہی میں لکھا ہوا رقم ملتا، اتنی خیرات کر دو، صدقہ دو، دیگ پکا کر غریبوں کو کھلاؤ، محلے کی بچوں میں مٹھائی بانٹو، باقاعدگی سے نماز پڑھو وغیرہ۔ جب تک ایسی معقول ہدایات ملتی رہی ہم ان پر عمل کرتے رہے، مگر ایک روز ایک عجیب قسم کا حکم ملا۔ گھر کے سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں جمع ہو کر باری باری فرش پر ناک رگڑے، ورنہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔
ظاہر ہے ایسی مذہب کا خیز ہدایات پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہ تھا، جس پر وہ واقعی خفا ہو گئے، اور اگلے روز استری سٹینڈ پر بند کر کے رکھی ہوئی استری کا سوئچ خود بخود آن ہو گیا اور استری اور سٹینڈ دونوں بسم ہو گئے۔ اس سے اگلے روز پرسی سونکھنے کے لیے لٹکائے گئے کپڑوں کو آگ لگ گئی اور بائی کی منی کی نک سر پھوٹ پڑی۔ اب ہم قدرتی طور پر ہر بات اور ناخوشگوار واقعوں کو غیبی طاقتوں سے جوڑنے لگے۔ بچوں کے ہوم ورک کے وقت بجلی چلی جاتی، نہانے یا کھانا پکانے کے وقت واٹر سپلائی بند ہو جاتی، یا گھر کے کسی فرد کو چوٹ لگ جاتی تو ہمیں یقین ہو جاتا کہ سب انہی کا کیا دھرا ہے، بلکہ امی کو تو یقین تھا کہ شہر میں آئے روز ہونے والے حادثات اور تخریب کاری کے واقعات کے پیچھے بھی نگوڑے وہی تھے، اور گھر کو نہیں شہر اور ملک کو بھی جھاڑ پھونک کی ضرورت تھی۔ اس بار کسی ایسے عامل کی تلاش تھی جس کے عمل سے مستقل فائدہ ہو۔ میرے ذمے لگائی گئی۔ میرے لیے ایک مشکل کام تھا، کیونکہ وہ سب ان پڑھ یا کم پڑھے لکھے تھے اور ایسی بے سر و پا باتیں کرتے تھے جنہیں عقل سلیم ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ ان کی باتوں سے صاف پتہ چلتا تھا وہ جھوٹ بولتے تھے۔ ان کے دعوے اور داستانیں سنی سنائی اور گڑی معلوم ہوتی تھی، اور فوق الفطرت کے بارے میں ان کا تصور تک درست نہ تھا۔ مجھے ان سے ملتے اور اپنی ببتا سناتے ہوئے شرمندگی سی محسوس ہوتی کہ میں بھی عام پڑھے لکھے لوگوں کی طرح اپنے عقائد اور نظریات پر ڈل مل یقین رکھتا ہوں، مانتا ہوں، نہ انکار کرتا ہوں۔ عام آدمیوں کی طرح میرا علم بھی بودا اور مطالعہ ناقص ہے، اور ہم پرستی ہم سب کو ورثے میں ملی ہے، اور ہم کتنا ہی پڑھ لکھ جائے، سائنس اور ٹیکنالوجی سے واقف ہو جائے، معکوف الفطرت کے بارے میں ہمیں ان پڑھ عامل اور پیر بیوقوف بناتے رہیں گے۔ لیکن جس طرح ضرورت کے وقت ہمیں نسبتاً کم پڑھے لکھے مستریوں، کاریگروں اور میکینکوں کے پاس جانا اور ان کی بات ماننا پڑتی ہے، زمین کو گول نہ سمجھنے والے پیش امام کے پیچھے نماز ادا کرنی پڑتی ہے، میں بھی ان سے ملا، اگرچہ مجھے لگتا وہ اندر ہی اندر خوش ہوتے تھے کہ ایک پڑھے لکھے بابو کو کیسے الو بنا رہے ہیں۔ میں نے ان کی بیتکی باتوں پر خاموشی اختیار کی، کیونکہ گھر والوں کا اصرار تھا جلدی کسی کو لاؤ، کوئی ناقابل برداشت نقصان نہ ہو جائے، اور شاید یہ سلسلہ کب تک یوں ہی چلتا رہا اگر میرا بلیک ریفل والا پارکر بال پوائنٹ گم نہ ہو جاتا، یا پھر تیسرے چوتھے روز اسی سے لکھا ہوا بھوت کا رکا نہ ملتا۔ اس بار اسے قلم تو اچھا مل گیا تھا، مگر کاغذ بہت خراب تھا، کسی پرانی رف کاپی سے پاڑے ہوئے ورق سے کام چلایا گیا تھا۔ میں چونکا کیسا نالائق اور کاہل جین بوت ہے، ہاتھ بڑھا کر چین کے کسی کارخانے سے بہترین کاغذ اور جرمنی کے کسی سٹور سے نیا شیفٹ قلم حاصل کرنے کے بجائے اپنے ہی گھر میں چوری کرتا ہے۔ اب جو غور کیا تو عبارت میں دو ایک ہجوں کی فاش غلطیاں دکھائی دی۔ گھر کے سب چھوٹے بڑوں کی لکھائی کا آصف کی اس تحریر سے موازنہ کیا تو اکتا واہو ہو گیا۔ بے حد حیرت ہوئی کہ طبقاتی نفرت اور احساس محرومی اتنی کمسن لڑکی کو بھوت بنا سکتا ہے۔ ہمارا ارادہ نرمی سے پیش آنے کا تھا، مگر اس کی ماں اسے لے کر راتوں رات غائب ہو گئی۔